جلال اکبر بادشاہ اس نے علماء کی محافل سجانا شروع کر دیں، آپس میں کسی مسئلے کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اور ہوا کیا، علماء جو اس وقت کے اس جگہ موجود تھے ان میں سے بعض کے اوپر بلا وجہ چھوٹی سی باتوں پر بھی فتوے لگانے شروع کر دیے۔ آج بھی اس دور میں بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور کاش کہ یہ بات زیادہ وضاحت سے یہاں پر کرنے والی نہیں ہے، کاش کہ ہمارے علماء بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ذرا سی چھوٹی سی بات پر جب ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے تو لوگوں کے درمیان ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی، کہ یہ تو جو ان کے مخالف ہوتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو ان کے حق میں ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی بھی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں یہ حق پر ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنی روش جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی روش بدلنی چاہیے، بات جو حق ہے صرف اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، ہمیں اس حق بات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اب جب مناظرے ہونا شروع ہوئے، بحث و مباحثے شروع ہوئے، شیعہ سنی دیگر جو فرقے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی شروع ہوئی، تو بادشاہ کا جو ذہن تھا وہ علماء سے ہٹنا شروع ہو گیا کہ یہ تو جس پر چاہتے ہیں ایک دوسرے پر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اب اس نے جو دوسرے مذاہب کے پنڈت تھے، پادری تھے، اور دوسرے مذاہب کے جو مذہبی لوگ تھے ان کو قریب لانا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کا ذہن بدلنا شروع ہو گیا، اور بالآخر اس نے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی اس کی حکومت تھی اس نے وہاں پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی دین نہیں ہوگا۔ دین کون سا ہوگا؟ دین الہی ہوگا۔ اللہ کا جو ایک دین ہے صرف وہی دین ہر جگہ پر نافذ ہوگا، اور یہ دین الہی سب کے لیے ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، ہندو مت علیحدہ مذہب ہو، اسلام علیحدہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں رہنے والا بندہ ایک ہی دین پر چلے گا، اور اس دین کا اس نے نام رکھا کہ یہ دین الہی ہے، یہ اللہ کا دین یہ ہے۔ اب اس دین میں کیا ہے؟ اب اس دین میں وہ چیزیں شامل تھیں، اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کی نفی کر دی گئی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے اوپر پابندی لگا دی گئی، زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور بادشاہ کا اپنا یہ ذہن تھا، اپنا یہ کہنا تھا کہ وقت کا بادشاہ اگر معاذ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ بھی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے بادشاہ ہو، عام بندہ ہو، سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اب عوام کو ہر لحاظ سے آزادی دے دی گئی، حتیٰ کہ اس وقت کے جو مفتی تھے، قاضی القضات تھے، جو بادشاہ کے زیر اثر علماء سو تھے۔ سو کا معنی ہوتا ہے برائی والے علماء، جن کا مقصد یہ تھا کہ بس بادشاہ کے دربار میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، ہمیں منصب ملا رہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر جنہوں نے بادشاہ کا وہ منصب قبول کیا تو انہوں نے فتویٰ یہ جاری کر دیا کہ اب لوگوں پر حج بھی ساقط ہو گیا، حج اب فرض نہیں رہا، حج ساقط ہو گیا ہے، حج کسی کے اوپر لازم ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی گلی کوچوں میں گانے کے بازار گرم ہوتے، سود کو، جوئے کو حلال کر دیا گیا، اور شراب کی دکانیں عام ہو گئیں۔ یعنی وہ ساری کی ساری برائیاں جن کو دین نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال اور ان کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اب گائے کو ذبح کرنا اس پر پابندی لگا دی کہ ہمارے ملک میں ہندو ہیں، وہ گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں، ماں سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک گائے کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اس نے پورے ہندوستان میں یہ قانون لاگو کر دیا کہ آج کے بعد کوئی گائے ذبح نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے سور کا، کتے کا جو ناپاک گوشت ہے اس کو بھی حلال کر دیا کہ جو مرضی اگر کوئی کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اور جو مسلمان قربانی کرتے ہیں، بالخصوص گائے کی جو قربانی ہے، وہ آج کے بعد اس کی بر صغیر میں، ہندوستان میں اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس قسم کا دین اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو اس دین کا تابع کرنے کی کوشش کی۔ مسجدیں جو تھیں ان کو مندروں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ وہی مسجدیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا
اب وہاں پر ہندو بھی آ کر اپنی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر بدھ مت کے پیروکار وہ بھی اپنی عبادت